اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نون، اس کی آیت ہے 28 اور اس کے رکوع ہے 2 اور یہ مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 1 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں قبل اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے، انہیں ڈرائیں ان کو اس سے پہلے کہ دردناک عذاب آ پہنچے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اے میری قوم، بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں، کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ آیت نمبر 3 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، یعنی مجھے فالو کرو۔ آیت نمبر 4 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا، ایک پرٹیکولر ٹائم تک تمہارے کو چانس ہے، مہلت ہے بس۔ بے شک اللہ کی مقرر کردہ مدت یعنی ٹائم پیریڈ جو اللہ تعالیٰ تمہارے کو چانس دے رہا، اس کا ٹائم جب آ جائے تو مہلت پھر اس کے بعد چانس نہیں دیا جائے گا۔ کاش تم جانتے ہوتے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ یعنی اللہ کی طرف نوح علیہ السلام بلاتے تھے، وہ لوگ بھاگتے تھے، تو نوح علیہ السلام کی دعوت ان کے ساتھ زیادہ کچھ نہیں کی سوائے وہ بھاگ گئے۔ آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور نوح علیہ السلام نے کہا میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ درمی کی اور شدید تکبر کیا۔ آیت نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر میں نے نوح علیہ السلام نے کہا کہ پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی، زور کی آواز سے۔ آیت نمبر 9 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا پھر میں نے انہیں علانیہ بھی سمجھایا، کھلا یعنی علانیہ سمجھایا، اور انہیں پوشیدہ رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی ایک 1 to 1 سیکریٹلی بھی سمجھایا۔ آیت نمبر 10 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 11 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا۔ آیت نمبر 12 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا اور تمہاری مدد مال اور اولاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ آیت نمبر 13 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے، یعنی اللہ کے بارے میں تم نہیں جانتے، معرفت نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 14 میں پھر نوح علیہ السلام نے فرمایا حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا کیا، الگ الگ ڈیفرنٹ سچویشن میں پیدا کیا۔ آیت نمبر 15 میں اللہ پاک فرماتا ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح 7 یا معتد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، 7 لیول آسمانوں کے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آیت نمبر 16 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور اللہ نے ان میں چاند کو روشن کیا آسمان میں، اور اللہ نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور
حرارت کا منبع بنایا، حرارت یعنی گرمی دینے والا بنایا۔ اور آیت نمبر 17 میں نوح علیہ السلام نے کہا اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبزے کے مانند اگایا۔ آیت نمبر اس کا مطلب یہ ہے کہ عارضی زندگی میں پودوں کی طرح حیات انسانی کی ابتدا اور اس کا ڈیولپمنٹ بھی کیمیائی اور حیاتیاتی مراحل سے گزرتے ہوئے تدریجاً ہوئی، یعنی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ سے، اس طرح سے، یہ طریقوں سے۔ آیت نمبر 18 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ آیت نمبر 19 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ نے نوح علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا تاکہ تم چل پھر سکو۔ آیت نمبر 20 میں اللہ پاک فرماتے ہیں تاکہ تم اس کی کشادہ راستوں پہ چلو پھرو۔ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے عرض کیا پھر اللہ تعالیٰ سے کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش رؤساء کے طبقے کی پیروی کرتے رہے۔ یعنی دوسرا ایک گروپ تھا سرکش بدماش، ان لوگوں کو لوگ فالو کرتے رہے، جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا۔ آیت نمبر 22 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور عوام کی گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ یعنی ان لوگوں کے بتوں کے نام تھے ود اور سو اور یقوس، یورخ اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ یہ نامہ تھے ان لوگوں کے پوجا کرنے والے جو بتاں تھے، یہ ناموں تھے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا، ان کی گمراہی اور بڑھا دے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ پاک فرماتے ہیں پھر فائنلی بالآخر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے غرق کر دیے گئے، ڈبا دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، ڈبائے مر جانے کے بعد پھر آگ میں ڈال دیے گئے۔ سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے، کوئی آگے ان کی ہیلپ نہیں کرا۔ آیت نمبر 26 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی رہنے والا باقی نہ چھوڑ، یعنی سب کو ڈبا دے، سب کو برباد کرے، کافروں کو اس میں کوئی باقی نہ چھوڑے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ پاک فرماتے ہیں بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دے گا۔ آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور جملہ مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔